بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں سیمی زوار کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر حاضر ہوں کتاب کے ساتھ، اور کتاب کا نام ہے مفاتیح الحیات، اور یہ ہے ہماری ریڈنگ کا پارٹ نمبر 34۔ ہم پیج 559 سے اپنی ریڈنگ کا آغاز کریں گے کہ جو ہم پچھلا جہاں پہ پڑھ رہے تھے اس سے آگے چلتے ہیں۔ حلال کاروبار کے آداب، لکھا ہے تجارت کے احکام سے آشنائی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے تاجروں، پہلے احکام سے آشنائی حاصل کرو پھر تجارت کرو، پہلے خوب سمجھو پھر تجارت کرو، پہلے آگاہی پھر تجارت۔ اللہ کی قسم، اس امت کے درمیان سود کا نفوذ صاف پتھر پر چیونٹی کی حرکت سے بھی زیادہ پوشیدہ اور مخفی ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 150۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ کسی شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا، میں تجارت کرنے کا خواہاں ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے احکام الہی سیکھے ہیں؟ اس نے کہا، کچھ حد تک۔ فرمایا، وائے ہو تجھ پر، جو شخص تجارت کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ پہلے اس کا علم حاصل کرے پھر تجارت کرے۔ جو شخص حلال و حرام کے بارے میں آشنائی حاصل کیے بغیر مال بیچے یا خریدے وہ ربا کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ دعائے الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 16۔ پھر لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، پہلے احکام کا علم سیکھو پھر تجارت کرو۔ تاجر فاجر ہے اور فاجر جہنمی ہے، سوائے اس تاجر کے جو حق کے ساتھ لے اور حق کے ساتھ دے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 150، اور ہم کتاب کے صفحہ 560 پر آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے لین دین میں خوف خدا کی رعایت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرید و فروخت کرنے والے کو چاہیے کہ 5 باتوں سے اجتناب کرے، وگرنہ وہ ہرگز خرید و فروخت کا کام نہ کرے۔ اور وہ 5 یہ ہیں کہ سود، قسم، مال کے عیب کی پردہ پوشی، بیچتے وقت مال کی تعریف اور خریدتے وقت مال کی مذمت۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ، 2 حوالہ جات ہیں، بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 95 اور الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 150 اور 151۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام ہر صبح کوفے کے بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ ہر بازار میں کھڑے ہو کر فرماتے تھے، اے تاجروں، اللہ سے ڈرو، پہلے خدا سے طلب خیر کرو، نرم اور آسان برتاؤ کے ساتھ خدا سے برکت طلب کرو، گاہکوں کے قریب جاؤ، ان سے دوستانہ سلوک کرو اور اپنے آپ کو بردباری سے مزین کرو، قسم کھانے، جھوٹ بولنے اور ظلم کرنے سے احتراز کرو، جن پر لین دین میں ظلم ہوا ہو ان کے ساتھ انصاف برتو، سود کے قریب نہ جاؤ، ناپ تول میں عدل کی رعایت کرو، لوگوں کے مال کو حقیر قرار مت دو اور زمین میں خرابی نہ پھیلاؤ۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 151۔ پھر ہے لین دین میں نرمی اور آسانی کی رعایت۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ خرید و فروخت میں آسانی اور نرمی برتنے کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287۔ نیز آپ کا فرمان ہے، خدا رحمت کرے اس شخص پر جو خرید و فروخت میں نرمی اور آسانی برتے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے التبیان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 62۔ پھر ہے گاہک کی پشیمانی کی رعایت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکیم بن حزام الف میم کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں دی، مگر اس بات کا عہد لینے کے بعد کہ وہ دوسرے فریق کی پشیمانی کو قبول کرے گا، تنگ دست کو مہلت دے گا اور حق کی رعایت کرے گا، خواہ اس میں اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 151۔ ہم کتاب کے پیج 561 پہ آ گئے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ خرید و فروخت میں کسی مسلمان فریق کے عذر کو قبول کرتے ہوئے معاملے کو فسق، فے سین خے اور اس کے آگے لکھا ہے لفظ اقالہ، الف قاف الف لام ہے، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، اور اس کے حوالے سے تفصیلات حاشیے میں ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں کہ اقالہ یہ ہے کہ معاملے کے ایک فریق درخواست پر دوسرا فریق معاملے کو فسخ کر دے، فے سین خے فسخ کر دے۔ آئیے دوبارہ سے پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ خرید و فروخت میں کسی مسلمان فریق کے عذر کو قبول کرتے ہوئے معاملے کو فسخ یعنی اقالہ کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو بخش دے گا۔ اور یہ ہے
حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153۔ اب اس کے بعد ہے صداقت، آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فرمان رسول اللہ ہے کہ پاکیزہ ترین کمائی ان تاجروں کی کمائی ہے جو لین دین میں جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ نہیں توڑتے، خریدتے وقت دوسرے کے مال کی مذمت نہیں کرتے، بیچتے وقت اپنے مال کی تعریف نہیں کرتے، کاروبار میں فائدہ نہ ہونے کی صورت میں مال بیچنے میں لیت و لال اور تاخیر نہیں کرتے، اور فائدے کی صورت میں وصولی میں سختی نہیں برتتے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 336۔ پھر ہے وطن کے اندر تجارت۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی خوش بختی کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی تجارت اس کے اپنے وطن کے اندر ہو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 164۔ پھر ہے ذریعہ آمدنی کی حفاظت۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی ذریعے یعنی پیشے سے تیرا رزق فراہم ہوتا ہو تو اس کی حفاظت کر۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے اپنے پیشے کو نہ چھوڑ۔ اب یہاں پر یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169۔ پھر لکھا ہے نیز فرمایا ہے کہ اگر تاجر کو اپنی تجارت بے فائدہ نظر آئے تو اسے کسی اور تجارت کا رخ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168۔ اب آگے ہے لین دین کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ سودا کرتے وقت یہ دعا پڑھے اور کہ خدایا مجھے اور اسے خیر عطا کر۔ اور یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 43۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 562 پر۔ لکھا ہے حریز ہے رے یہ زے کی حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب تو کوئی چیز خریدنا چاہے تو 3 بار اللہ اکبر کہہ کر 3 بار یہ دعا پڑھے۔ اور یہاں پر ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں حوالہ بھی بتا دیتی ہوں۔ پہلے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 156۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خدایا میں نے اسے خریدا ہے اور میں اس میں تیرے فضل و کرم کا طالب ہوں، بس تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور میرے لیے اس میں برکت اور فضل قرار دے۔ خدایا میں نے اسے خریدا ہے اور میں اس میں تیرے رزق کا طلبگار ہوں، خدایا تو اس میں میرے لیے رزق اور معاش قرار دے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے معاویہ بن عمار کی روایت میں آپ سے مروی ہے کہ جب تم کوئی چیز خریدنا چاہو تو کہو، آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ کہو کہ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے، اے وہ کہ جو دائمی ہے، اے مہربان، اے رحیم، میں تیری عزت، قوت اور ہر اس چیز کا جسے تیرا علم محیط ہے واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو آج میرے حصے میں وہ تجارت رکھ دے کہ جو سب تجارتوں سے بڑھ کر منافع بخش، بابرکت اور نیک انجام کا حامل ہو، کیونکہ جس چیز کا انجام ٹھیک نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ حوالہ بھی ہم نوٹ کر لیتے ہیں۔ حوالہ ہے الکافی صفحہ نمبر 157۔ پھر ہے سب ہیڈنگ ہے ناپسندیدہ کاروباری رویے۔ اس میں سب سے پہلے بے مروتی کے حوالے سے جانیں گے۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں دینی بھائیوں سے فائدہ لینا مروت کے برخلاف ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 61 صفحہ نمبر 325۔ اب آ گئے ہم کتاب کے پیج 563 پر۔ امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق مومن کا مومن سے سود لینا ربا، یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے سود ہے، مگر یہ کہ مال کی قیمت 100 درہم سے زیادہ ہو، اس صورت میں وہ اپنے دن کا خرچہ بطور فائدہ لے سکتا ہے۔ اگر گاہک کا ارادہ تجارت کرنے کا ہو تو اس سے ہمدردی اور نرمی کی رعایت کے ساتھ فائدہ لیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 154۔ اب یہاں پہ لکھا ہے نکتہ۔ اس قسم کی احادیث سے یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلمان روزمرہ زندگی کی ضروریات کی خاطر آپس میں جو چھوٹے موٹے لین دین کرتے ہیں ان میں مومن کے لیے زیبا نہیں ہے کہ دوسرے مومنوں سے فائدہ لیں، مگر یہ کہ کاروبار کی مالیت زیادہ ہو یا یہ کہ خریدار تجارت کی غرض سے مال خرید رہا ہو۔ ان 2 صورتوں میں منصفانہ فائدہ لینا معقول اور درست ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بازاروں کا زیادہ چکر لگانے کی کراہت۔
لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے بازاروں کا زیادہ چکر لگانے سے اجتناب کرو اور بنفس نفیس چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مسلسل خریداری نہ کیا کرو، کیونکہ معزز اور دیندار شخص کے لیے یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ وہ بذات خود چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پھرتا رہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 379 اور الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 91۔ اور اب ہے قسم کھانے سے اجتناب۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ سودے کی خاطر قسم کھانے سے سودے کی رونق تو بڑھتی ہے لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 297، اور اس کے علاوہ ایک اور اس میں حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 591۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا کہ قسم کھانے سے اجتناب کسب حلال کی شرط ہے، اور یہ ہے حوالہ، اس میں یہ لکھا ہے حوالے کی جگہ پہ کہ دیکھیے کسب لال کمائی کی ضرورت اور فضیلت صفحہ نمبر 592۔ اس طرح سے اس میں تفصیلات ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ 4 قسم کے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو قسمیں کھا کھا کر مال بیچتا ہے۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے، 2 کتابوں کا حوالہ ہے، اوالی اللآلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 263 اور مستدرک الوسائل جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 273۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا اور انہیں پاک نہیں کرتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو خدا کے نام کا سودا کرتا ہے، یعنی اس کی قسم کھائے بغیر نہ کوئی چیز خریدتا ہے اور نہ بیچتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الجامع الصغیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 548۔ ہم کتاب کے پیج 564 پہ آ گئے ہیں۔ نیز فرمایا کہ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا کوئی مال ہتھیاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا اگرچہ وہ مال کم ہی کیوں نہ ہو؟ فرمایا ہاں، اگرچہ وہ مسواک کی لکڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کرتے ہیں تنبیہ الخواطر و نزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53۔ اب لکھا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اے تاجروں، لین دین میں جھوٹی قسم سے بچو، کیونکہ جھوٹی قسم سودے کا بازار تو گرم کرتی ہے لیکن اس کی برکت کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الغارات صفحہ نمبر 65۔ پھر لکھا ہے قبل عظیم مصادف میم صاد الف دال فے کی حدیث میں ذکر ہو چکا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے قسم سے حاصل ہونے والے منافع کو قبول نہیں فرمایا، اور یہ ہے حوالہ، اس کے لیے حوالے میں لکھا ہے کہ دیکھیے کسب حال کی ضرورت اور فضیلت صفحہ نمبر 590۔ یہ ہم نے پچھلے صفحے میں بھی اسی طرح پڑھا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بعض احادیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص پاکیزہ آمدنی کا خواہاں ہو وہ خرید و فروخت میں دھوکہ بازی سے کام نہ لے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153۔ جو شخص خریدتے وقت یا فروخت کرتے وقت کسی مسلمان کو دھوکہ دے اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ نوٹ کرنے کے لیے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 14۔ پھر لکھا ہے وائے ہو میری امت کے تاجروں پر لا واللہ، اور یعنی کہ زیادہ قسمیں کھانے والوں کے باعث۔ اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے کہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160۔ پھر لکھا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا ان میں سے ایک وہ ہے جو جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنے سودے کا بازار گرم کرتا ہے۔ آپ نے یہ بات 3 بار دہرائی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر 2 حوالے جات ہیں، وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 421 اور تفسیر العیاشی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179۔ نیز آپ نے فرمایا تجارتی مال میں جس کے ہاتھ میں ہو اس کے سودے کا زیادہ حقدار ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152۔ اور اس کے بعد ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج 565 پہ۔ لکھا ہے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا عمدہ مال کے ساتھ 2 دعائیں ہیں اور ردی مال کے ساتھ بھی۔ عمدہ مال والے سے کہا جاتا ہے کہ خدا تجھے برکت دے، اور اس شخص کو بھی جس نے تجھے یہ مال بیچا ہے۔ ردی مال والے سے کہا جاتا ہے کہ خدا تجھے برکت نہ دے، اور اس شخص کو بھی جس نے یہ مال تجھے بیچا ہے۔
اور یہاں پر حوالہ ہے الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 201 اور 202۔ نیز فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ حساب کے بغیر جنت میں داخل کرے گا، اور وہ یہ ہیں عادل حکمران، سچا تاجر اور اپنی زندگی خدا کی اطاعت میں گزارنے والا بوڑھا۔ اللہ 3 قسم کے لوگوں کو حساب کے بغیر واصل جہنم کرے گا، اور وہ یہ ہیں ظالم حکمران، جھوٹا تاجر اور بدکار بوڑھا۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے کتاب الخصال صفحہ نمبر 80۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کاروبار میں دھوکہ دہی، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایک شخص جو آٹا بیچتا تھا امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا۔ امام نے اس سے فرمایا ملاوٹ اور دھوکہ بازی سے اجتناب کر، کیونکہ جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے مال میں دھوکہ کھاتا ہے، اور اگر اس کے پاس مال نہ ہو تو وہ اپنے اہل و عیال میں فریب کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 160۔ نیز فرمایا کہ جو شخص لین دین میں ہمیں دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 160۔ یہ لکھا ہے فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص کسی مسلمان کو لین دین میں دھوکہ دے اس کا تعلق ہم سے نہیں، اور وہ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا، کیونکہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں تمام لوگوں سے آگے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 14۔ اور اب ہم کتاب کے پیج 566 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ کاروبار میں دھوکہ دہی محسوب ہوتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ دعائم الاسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 29۔ اور پھر اس کے بعد جو کہ سب ہیڈنگ ہے وہ ہے بعض کاروباری معاملات کی ممانعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران فتنہ بریکٹ میں لکھا ہے یا فتنہ آمیز کام کی خاطر بریکٹ کلوز اسلحہ بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ السنن الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 327۔ امام صادق علیہ السلام نے باطل کی راہ میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے والے 2 گروہوں کو اسلحہ فروخت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ انہیں دفاعی سامان مثلاً زرہ، موزہ اور خود وغیرہ اور خود لکھا ہے خیبہ و دال وغیرہ بیچنا جائز ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 374 اور الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 113۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خسارے پر مبنی لین دین اور مجبور شخص کے ساتھ خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے عیون اخبار الرضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کم تولنا قحط سالی اور مال وغیرہ میں کمی کا موجب ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ علل الشرائع صفحہ نمبر 584۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری کتے کے علاوہ دیگر کتوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اور اس کا حوالہ ہے یہاں پر الجامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 686۔ آپ نے ضرورت سے زائد پانی بیچنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 338۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی خرید و فروخت میں مداخلت کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430۔ علاوہ ازیں آپ نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرو۔ اور یہاں پر ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 5۔ اور اب ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 567 پر، اور میں بھی یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طرح ہم نے جب پچھلی ریکارڈنگ میں آغاز کیا تھا کمائی کی اقسام کہ جو کہ پیداواری ذرائع کے حوالے سے تھیں، اس میں ہم نے الف پڑھا تھا زراعت کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے میں آپ کو تفصیلات بتانا چاہ رہی ہوں کہ بے پہ ہم نے کیا پڑھا تھا جی، بے پہ ہم نے پڑھا تھا حیوانات کی پرورش، اس کے بعد پھر جیم پہ ہم نے پڑھا تھا تجارت، اور اس کے بعد پھر اب ہم پہنچے ہیں دال کے اوپر، اور دال میں ہے صنعت و حرفت۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں صنعت کی اہمیت۔ انسان کی بعض ضروریات صرف صنعت کے ذریعے فراہم ہوتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے رزق کے اسباب مختلف کاموں اور صنعتوں میں رکھے ہیں، یہ بقائے انسانی کے لیے زیادہ پائیدار اور امور کی تدبیر کے لیے زیادہ درست نظام ہے۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہمیں نوٹ کرنا ہے
الاحتجاج صفحہ نمبر 341. پھر لکھا ہے قرآن کریم میں بعض سنتوں کا ذکر ہوا ہے جنہیں انبیاء علیہ السلام نے اپنایا تھا. ارشاد الہی ہے کہ پس جب ہم نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے اس اب بریکٹ میں لکھا ہے نوح پر علیہ السلام پر وحی کی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. جب کافروں کی بربادی کے بارے میں ہمارا حکم آ پہنچے اور تندور سے عذاب کا پانی ابلنے لگے تو تمام حیوانات کے ایک ایک جوڑے نر اور مادے اور تیرے لوگوں یعنی کہ مومنین اور تیرے گھرانے کو اس کشتی میں سوار کر سوائے ان لوگوں کے کہ جن کے بارے میں عذاب کا پیشگی فیصلہ ہو چکا ہے. اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 27 کو ہم نے پڑھا. پھر لکھا ہے نیز فرمایا کہ ہم نے اسے یعنی داؤد پیغمبر علیہ السلام کو تمہارے فائدے کی خاطر زرع بنانے کا فن سکھایا تھا تاکہ وہ جنگوں میں تمہیں محفوظ رکھے. تو کیا تم ان نعمتوں کے شکر گزار ہو؟ اب یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے اور یہ الفاظ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 کے. پھر ہے امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زرع بناتے تھے اور اسے 1000 درہم میں فروخت کرتے تھے. یوں وہ بیت المال سے بے نیاز ہو گئے تھے. اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 74. اب آئیے کتاب کے صفحہ نمبر 568 کی جانب. اور یہاں پر سب ہیڈنگ ہے صنعت گری کے آداب. صنعت گروں کو چاہیے کہ مہارت اور علم و دانش حاصل کرنے کے علاوہ اپنے زمانے کے لوگوں کی ضروریات کی فراہمی کو بھی مد نظر رکھیں تاکہ اس طریقے سے ان کی مصنوعات کے خریداروں کی کمی نہ رہے اور دوسری طرف سے خدا کے بندوں کی خدمت انجام پائے جو ایک عبادت ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر صنعت گر اور کاریگر آمدنی کے حصول کے لیے 3 خصوصیات کا محتاج ہوتا ہے اور وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے فن کا ماہر ہو، امانت دار ہو اور جس کے لیے کام کر رہا ہو اس سے رغبت رکھتا ہو. اور یہاں پر حوالہ ہے تحفہ العقول صفحہ نمبر 322. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ امانت دار پیشہ وروں کو دوست رکھتا ہے. اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 113. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ہلاکت ہو میری امت کے کاریگروں اور صنعت گروں پر ان کے ٹال مٹول اور لہت و لال کے باعث لوگوں کے کاموں کو ٹالتے رہنے اور ان کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے جو بات ہلاکت ہے. اور یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 160. پھر سب ہیڈنگ ہے صنعت اور کاریگری کی اقسام. اور ان اقسام میں سب سے پہلے لکھا ہے حلال کاریگری. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ صنعت و حرفت اور کاریگری کی جو اقسام خود سیکھتے ہیں یا دوسروں کو سکھاتے ہیں ان کی انجام دہی انہیں سکھانا اور ان پر عمل کرنا نیز اپنے لیے یا دوسروں کے لیے ان میں مصروف ہونا حلال اور جائز ہیں. ان حلال پیشوں اور فنون میں کتاب، حساب، تجارت، زرگری، زین سازی، فن تعمیر، پارچہ بافی، لانڈری کا کام، درزی کا کام اور مصوری بشرطے کہ جاندار چیزوں کی نہ ہو وغیرہ شامل ہیں. علاوہ ازیں وہ اوزار و وسائل جن کے لوگ محتاج ہوتے ہیں، جن سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں، جن کے سہارے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جن کے ذریعے اپنے جملہ احتیاجات کو برطرف کرتے ہیں بھی انہی حلال امور میں شامل ہیں. اور یہاں پر یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 335. اور ہم کتاب کے پیج 569 پہ آ گئے ہیں. اب لکھا ہے حرام پیشے. حرام صنعتوں اور پیشوں کی 2 قسمیں ہیں. الف وہ حلال صنعت یا پیشہ جسے حرام مقصد کے لیے کام میں لایا جائے. بے وہ صنعت یا کام جو صرف حرام کے لیے استعمال ہوتا ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے وہ صنعت یا فن جو صرف حرام کے لیے مستعمل ہو، جس کا نتیجہ صرف اور صرف خرابی ہو اور جس میں کوئی بھلائی یا فائدہ نہ ہو، اسے خدا نے حرام قرار دیا ہے. مثلا لہو و لعب کے سافٹ اور ہارڈ وسائل و آلات، بت سازی، حرام مشروبات کی تیاری نیز فرد اور معاشرے کے لیے سراپا نقصان دہ اشیاء اور امور
امور وغیرہ، ان امور کو سیکھنا، سکھانا، ان پر عمل کرنا، ان پر اجرت لینا اور ان کے لیے ہر قسم کا قدم اٹھانا سبھی حرام ہیں، سوائے ان صنعتوں کے کہ جو گاہے بریکٹ میں لکھا ہے حلال اور فائدہ بخش کاموں کے لیے مستعمل ہوں۔ اسی فائدہ مند پہلو کی خاطر انہیں سیکھنا اور ان پر عمل کرنا حلال ہے، لیکن اگر کوئی شخص انہیں ناحق اور حرام مقاصد کے لیے استعمال کرے تو یہ حرام ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ تحفہ العقول صفحہ نمبر 335 اور 336۔ اور اب آئیے ہم کتاب کے پیج نمبر 570 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر تیسرا پوائنٹ ہے کہ دولت کی تقسیم۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ جب ہم تیسرے پوائنٹ پہ پہنچے ہیں تو اس سے پہلے کہ دوسرے 2 پوائنٹ کون سے تھے آپ بھول نہ گئے ہوں، چلیے میں یاد کراتی ہوں۔ چوتھی فصل میں ہم نے جب اقتصادی امور کو پڑھنا شروع کیا تھا تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ نمبر 1 پہ تھا مال و ثروت کی اہمیت، نمبر 2 پہ ہم نے پڑھا پیداواری عمل، مال کو قابل استفادہ بنانا، اور اس کے بعد پھر ہم پڑھتے چلے گئے اور اب ہم پہنچ گئے ہیں پوائنٹ 3 پڑھنے کے لیے، جس میں لکھا ہے دولت کی تقسیم۔ لکھا ہے یہ ہے پیج 570 جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، میں نے کہا پھر ریپیٹ کر دوں۔ لکھا ہے کہ اگرچہ دولت کی عادلانہ تقسیم کی اصل ذمہ داری حکومتوں پر عائد ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دولت مندوں سے بھی براہ راست خطاب کیا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ رشتہ داروں، غریبوں اور حکومت کے مالی حقوق ادا کریں جو ان کے اموال میں خدائی امانت ہیں، نیز زکوٰۃ، خمس اور غنیمت کی صورت میں ان کے اوپر واجب ہیں تاکہ وہ معاشرے کے دکھ درد کا مداوع کرنے میں سہیم ہوں، نیز اپنی اور دوسروں کی پیش رفت اور ترقی کا راستہ ہموار کریں۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ نے ان آبادیوں کے لوگوں کے جو اموال جنگ اور جہاد کے بغیر اپنے رسول کو دلوائے ہیں ان میں ایک حصہ خدا کا ہے جسے اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، نیز اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور بیچارے مسافروں کا بھی حصہ ہے۔ اس تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ یہ اموال تمہارے توانگروں کے درمیان ہی دستگردان نہ رہیں، جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں اور سکھائیں اسے لے لو، اور وہ جس چیز سے روکیں اس سے دور رہو، نیز خدا سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کا حوالہ ہے۔ پھر لکھا ہے تفسیر المیزان سے ماخوذ چند نکات، یہ میں یہاں پہ سب ہیڈنگ ہے، آئیے ہم وہ نکات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا یہاں پہ انہوں نے 3 نکات دیے ہوئے ہیں، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 ہے ہر قسم کی اقتصادی آمدنی اور پیداوار کا ایک حصہ معاشرے کی ملکیت ہے، پھر اس کا ایک اور حصہ سرمایہ کاری یعنی پیداواری عمل کا اہتمام کرنے والے کا حق ہے۔ پس معاشرے کے مالی حقوق مثلاً خمس اور زکوٰۃ وغیرہ وہ حقوق ہیں جنہیں اسلام نے ہر قسم کے مال کی پیدائش کے وقت ہی ملحوظ نظر رکھا ہے اور معاشرے کو ان میں شریک قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرد کو اس سے مختص حصے کا مالک قرار دیا ہے اور اسے آزادی دی ہے کہ وہ اسے اپنی جائز ضروریات میں خرچ کرے۔ اس بابت کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس پر کسی قسم کا اعتراض کرے، البتہ جب ہنگامی حالات میں معاشرہ خطرات سے دوچار ہوتا ہے تو توانگروں پر بھی لازم ہے کہ اپنی زندگی کی حفاظت کی خاطر اپنے مال سے کچھ حصہ دے کر خطرات کی روک تھام کریں۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے کہ جو پڑھتے ہوئے ہم پیج 571 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اسلام نے بیت المال کے اموال میں لوگوں کے حق اور ان کے مفادات پر مکمل توجہ دی ہے، چنانچہ قرآن میں زکوٰۃ کو 8 قسم کے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان میں سے صرف ایک حصے کو سبیل اللہ سے مختص کیا گیا ہے، جبکہ باقی حصوں کو محتاجوں، مسکینوں، زکوٰۃ کی جمعآوری پر مامور کارندوں اور مؤلفۃ القلوب میم واو لام فے تے الف لام قاف لام واو بے مؤلفۃ القلوب اور دیگر مستحق افراد کا حق قرار دیا ہے، اور اسی طرح خمس کے بھی 6 حصے کیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ ان 6 حصوں میں سے صرف ایک کو خدا کا حصہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ باقی حصوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور محتاج مسافروں کا حق قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فروحی اور فرد ہی وہ واحد عنصر ہے جس کے ذریعے معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور فرد کی اصلاح کے بغیر ایک طاقتور معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ جن مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں یہ
اختیار دیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کو اس کے بعض حصے داروں مثلاً محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کریں۔ یہ ایک قسم کی فردی آزادی ہے اور یہ فردی کا ورڈ بریکٹ میں تھا۔ پھر لکھا ہے کہ جس کی اسلام نے رعایت کی ہے، البتہ اگر گاہے اسلامی حاکم یا ولی امر اسلام اور مسلمانوں کا مفاد اس امر میں دیکھے کہ افراد اپنی مرضی سے زکوٰۃ تقسیم نہ کریں اور اس سے منع بھی کرے، تو اس صورت میں چونکہ ولی امر کی اطاعت واجب ہے، اس لیے افراد پر لازم ہے کہ وہ زکوٰۃ کی براہ راست تقسیم سے اجتناب کریں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ المیزان جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 386 اور 388۔ پھر لکھا ہے سب ہیڈنگ ہے دولت کی تقسیم کا فلسفہ۔ آئیے جانتے ہیں۔ اسلام کے اقتصادی نظام کے اہداف میں سے ایک یہ ہے کہ وسائل آمدنی اور دولت کی تقسیم عدل و انصاف کی بنیاد پر ہو، تاکہ دولت کے ارتکاز اور اموال کے بے لگام استعمال کی روک تھام ہو، نیز سارے لوگ اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں۔ اقتصادی وسائل اور اجتماعی آمدنی سے افراد کی بہرہ مندی بعض حقوق کی بنیاد پر استوار ہے۔ ان حقوق کے بھی کئی سرچشمے ہیں۔ ان حقوق اور سرچشموں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اب یہاں پہ نمبر وار انہوں نے ہمیں بتانا شروع کیا ہے۔ نمبر 1، لوگوں کے عمومی اور اجتماعی حقوق، مراد یہ کہ کسی معاشرے کے تمام افراد اجتماعی وسائل، منابع اور اموال سے استفادہ کرنے کا یکساں حق رکھتے ہیں، اور سارے لوگ، اب بریکٹ میں لکھا ہے اباہا، الف بے الف اور پھر ہے بریکٹ میں نہیں انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہے کہ اور سارے لوگ اباہا کے اصول کی رد سے آباد کاری اور پیش رفت میں اضافے کی خاطر ان اموال سے استفادہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل آیات میں اشارہ ہوا ہے۔ اور حوالہ ہے کہ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 61 ہے کہ خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پروان چڑھایا اور تمہیں اسے آباد کرنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد ہے اس کے بعد پھر بتا دیتی ہوں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہے کہ بے شک ہم نے تمہیں اس زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے زندگی کے وسائل فراہم کیے، لیکن تم کم شکر بجا لاتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد ہے آیت نمبر سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13، اور اس میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے ان سب کو خدا نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف چل رہے ہیں۔ نمبر 2 جو پوائنٹ دیے تھے انہوں نے، نمبر 1 تو ہم نے پڑھ لیا، نمبر 2 ہے وہ حقوق جو افراد کی جد و جہد اور محنت سے ہاتھ آتے ہیں۔ چنانچہ جو شخص زیادہ کام کرتا ہے وہ افزودہ قیمت میں زیادہ حصہ پاتا ہے۔ الف فے زے واو دال ہے، قیمت میں زیادہ حصہ پاتا ہے۔ درج ذیل 2 آیتوں میں اس نقطے کی طرف اشارہ مل سکتا ہے۔ اور یہاں پر سب سے پہلے سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 ہے کہ لوگوں کے اموال کے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر جو ساتھ ساتھ ہم آگے مزید پڑھیں گے وہ یہ ہے اگلی ہے نمبر 4 جی نیکسٹ ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 کی، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ وہ حقوق جن کا سرچشمہ لوگوں کے احتیاجات ہیں، بالفاظ دیگر جو لوگ کاہلی اور تن پروری کے باعث نہیں بلکہ دیگر مجبوریوں کے باعث جدوجہد اور کوشش کے ذریعے کمائی کے قابل نہیں ہوتے، اسی طرح ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور اور معذور افراد، عمر رسیدہ لوگ، نیز یتیم، بیمار اور وہ لوگ جو کوشش اور محنت کے باوجود اپنی حقیقی اجرت سے محروم رہتے ہیں، انہیں بعض حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اسلام نے معاشرے کے تبانگر طبقے کے مال میں ان افراد کا حصہ رکھا ہے جس کی ادائیگی واجب ہے، یہاں تک کہ تبانگروں کے اموال کے ایک حصے یعنی بریکٹ میں لکھا ہے زکوٰۃ وغیرہ کو براہ راست ان محروموں کا حق قرار دیا ہے، اور تبانگروں کو محتاجوں کے اس حصے کا مالک ہی نہیں گردانا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہم نے نوٹ کرنا ہے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 19 ہے ترجمہ کہ ان کے اموال میں مانگنے والے محتاجوں اور نہ مانگنے والے محروموں کا حق ہے۔ آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبانگروں کے اموال اور محتاجوں کے لیے اتنا حصہ رکھا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تبانگروں کے اموال میں محتاجوں کے لیے اتنا حصہ رکھا ہے جو ان کی کفایت کرے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر
3 صفحہ نمبر 498 ان معیاروں کی رعایت کے ساتھ دولت کی عادلانہ تقسیم کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور اسلام کے اقتصادی نظام کو عملی جامہ بھی پہنایا جا سکتا ہے۔ اور اب ہم پیج نمبر 573 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر سب ہیڈنگ ہے دولت کی تقسیم کے موارد۔ اس میں سب سے پہلے نمبر 1 پہ دیا ہوا ہے وسائل کی تقسیم۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب علی میں دیکھا ہے کہ جو مسلمان کسی مردہ یعنی بنجر بریکٹ میں لکھا ہے بنجر زمین کو زندہ کرے، اسے چاہیے کہ اس زمین کو خوب آباد کرے اور اس کا خراج اس امام یعنی بریکٹ میں لکھا ہے عادل حاکم کو دے جس کا تعلق میرے اہل بیت علیہم السلام سے ہے۔ پس اگر وہ اس زمین کو چھوڑ دے یا ویران کرے اور اس کے بعد کوئی دوسرا مسلمان اسے آباد کرے تو وہ دوسرا مسلمان پہلے شخص کے مقابلے میں اس زمین کا زیادہ سزاوار ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 279.2 پر ہے۔ اموال اور بریکٹ میں لکھا ہے سامان، رقوم وغیرہ کی تقسیم۔ اسلام نے دولت کی عادلانہ تقسیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی 3 راستوں کی نشاندہی کی ہے جو یہ ہے انفاق کی ترغیب یعنی ارشاد قرآنی ہے، اے مومنو تم جو مال راہ خدا میں دیتے ہو اس کا فائدہ خود تمہیں ہے بشرطے کہ تم اسے صرف خدا کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرو۔ تم جو بھی مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہو وہ مکمل طور پر تمہیں واپس کر دیا جائے گا اور تمہارے اوپر کسی قسم کا ظلم روا نہیں رکھا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 پر لکھا ہے امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبوں کے آخر میں فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اپنا اضافی مال راہ خدا میں دے دیتا ہے، اضافی گفتگو سے پرہیز کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ انصاف سے کام لیتا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ اور یہ ہے حوالہ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144۔ اب اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں لکھا ہے سزا کی وعید، واو این یہ دال۔ اللہ نے ان لوگوں کو عذاب اور سزا کی وعید سنائی ہے جو حرص اور دنیا کی محبت میں دوسروں کے مالی حقوق کی ادائیگی سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی نوید سنا دو۔ اور یہ ہے حوالہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34۔ پھر لکھا ہے امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو اور اس کے بدلے پر یقین رکھو۔ جان لو کہ جو شخص طاعت الہی کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ اللہ کی نافرمانی کی راہ میں خرچ کرنے کی بدبختی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ الفقی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 412 اور ہم کتاب کے پیج نمبر 574 پر آ گئے ہیں۔ اور یہاں پر اب لکھا ہے حکومتی اقدام۔ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ دولت کے ارتکاز، مال کا انبار لگانے، تکاثر اور مال کے بے لگام استعمال کا راستہ روکے تاکہ اس طریقے سے سرمایہ کی ضیاع کی روک تھام ہو، نیز دوسرے لوگوں یعنی ضرورت مندوں کو فائدہ حاصل ہو۔ اس بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام لکھا کہ ان لوگوں کے معاملات پر نظر رکھو خواہ وہ تمہارے نزدیک ہوں یا دور دراز کے شہروں میں رہتے ہوں۔ اس کے علاوہ جان لو کہ ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد واضح تنگ نظری، بدنما، کنجوسی، مال کی ذخیرہ اندوزی اور کاروبار میں زور زبردستی کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ یہ امر سب کے لیے نقصان دہ ہونے کے علاوہ والیوں کے لیے باعث عیب ہیں، پس ذخیرہ اندوزی کا راستہ روکو کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ نہج البلاغہ نامہ 53۔ اسی مکتوب میں آپ نے مزید فرمایا ہے کہ خدا کے لیے بیچارے نچلے طبقے یعنی مسکینوں، محتاج و مشکلات کے پنجے میں گرفتار اور مفلوج لوگوں کا خیال رکھو۔ ان میں ایسے قانع افراد بھی موجود ہیں جو عطا و بخشش کا مستحق ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتے۔ خدا کے لیے اس حق کا خیال رکھو جو خدا نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے اور جن کا خدا نے تمہیں امین بنایا ہے۔ تمام شہروں میں بیت المال کا نیز اسلامی مملکت کی زمینوں کی پیداوار کا ایک حصہ ان کے لیے مختص کرو کیونکہ ان میں سے دور ترین شخص کا بھی وہی حق ہے جو نزدیک ترین شخص کا ہے۔ ان سب کے حق کی ادائیگی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر یہ صفحہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔